بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے چل رہا ہے۔ ظاہر ہے سیرت ہی عزت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد والے لوگ قیامت تک ان کا ایمان اگر صحابہ کرام کے طرز پر ہوگا تو ہدایت والے ہیں، اگر نہیں تو یہ ناکام ہیں، گمراہ ہیں، ضال اور مضل ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کا زمانہ آج کے زمانے کے لیے معیار ہے، جہنم سے بچنے کا، جنت کمانے کا معیار اور بنیاد وہ زمانہ ہے۔ کیوں کہ اس زمانے کا استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پیغمبر کریم کی سیرت، صحابہ کرام کی طرز زندگی اگر ہمارے سامنے ہوگی تو ہم ہدایت والے بھی ہو سکتے ہیں، نہیں تو نہیں، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گول دائرہ یا چوکور دائرہ بنایا، پھر بیچ کے اندر ایک لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں اور صحابہ کرام کو سمجھایا، فرمایا کہ یہ جو گول دائرہ ہے یا چوکور دائرہ ہے، چورس، یہ انسان کی موت ہے، اور یہ جو بیچ والا راستہ ہے، بیچ والی لکیر ہے، یہ انسان کے لیے ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ باقی جو بھی ادھر ادھر چھوٹے موٹے راستے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ تو اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت سامنے ہوگی تو سمجھو کہ جہنم سے بچنے کا کچھ نہ کچھ سامان ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اگر پیغمبر کریم کی سیرت کو سنتے ہی نہیں، تعلق اور توجہ ہی نہیں، کتنا بھی دنیا کے اعتبار سے بڑا سردار بن جائے، بادشاہ بن جائے، بڑا نام کما لے، لیکن کسی کام کا نہیں ہے۔ فرعون بھی تو سپر پاور تھا، تباہ ہوا۔ نمرود بھی سپر پاور تھا، تباہ ہوا۔ اسی طریقے سے بخت نصر سپر پاور تھا، تباہ ہوا۔ عزت جو ہوتی وہ صرف رسول اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی راستے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں اس سننے کے لیے، سنانے کے لیے توفیق بخشی، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک مختصر آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹنی جا رہی تھی، اونٹنی کے دم میں اونٹنی کا بچہ بندھا ہوا تھا، اونٹنی کو آگے سے چرواہا کھینچ رہا تھا۔ تو بچے نے ماں سے، اونٹنی سے کہا، اماں تھوڑا آہستہ چل، تیری ٹانگیں بڑی ہیں، تو طاقتور ہے، تو تیز تیز چلتی ہے، مجھے تو آپ کو پہنچنے میں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اونٹنی نے بولا کہ بچہ، میری نکیل
میرا لغام اس چرواہے کے ہاتھ میں ہے، جتنی اسپیڈ سے وہ چلتا ہے مجھے مجبوراً اسی اسپیڈ میں چلنا پڑتا ہے، جہاں کھینچتا ہے وہاں مجھے جانا پڑتا ہے، اس وجہ سے میں مجبور ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے اس بزرگ نے مثال دی، ہم انسان ہیں نا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یحولھا کیف یشاء، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں ان کو گھماتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل سمجھو، احسان سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو یہاں آنے کے لیے کھینچا، مائل کیا، ورنہ وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، جو اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں۔ خیر اس پر جتنے قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماحول عطا فرمایا۔ یہ سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا، علانیہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں شروع فرمائی، دشمنیاں شروع ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں، طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، صحابہ کرام کو تنگ کیا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، رسیوں میں ڈال کر کے گھسیٹا گیا، پتھر مارے گئے، کوڑے مارے گئے، تیر تلوار برچھے مار کر کے اور شہید کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ یہ عالم مسلمانوں کے اوپر چل رہا تھا۔ ایسے عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر بھی حملے، صحابہ کرام پر بھی حملے، عورتوں پر بھی حملے، مردوں پر بھی حملے، اور طرح طرح سے یعنی جو کچھ اس زمانے میں تکلیفوں کی صورت ممکن تھی وہ ساری کی ساری ظالموں نے دی۔ سر کے اوپر لوہات گرم کر کے رکھنا، یہ سارے واقعات آپ کے سامنے گزرے۔ آخر ایسی پریشانی کے عالم میں یہ کشمکش کا ماحول چل رہا تھا، کبھی منتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کبھی لالچیں دے رہے ہیں، کبھی نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ایک موقع پر پیغمبر کریم کے پاس لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ ابھی کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آپ ہمارے خداؤں کی، معبودوں کی، بتوں کی عبادت کریں، کچھ وقت کے لیے ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ آپس میں صلح ہو جائے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ فرما دیں اے کافرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ تمہارے بت جن چیزوں سے، پتھروں سے بنے، لکڑیوں سے بنے، سونے چاندی سے بنے، وہ پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اور اللہ کی مخلوق کو سجدہ کروں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ایک مختصر واقعہ سامنے آ گیا، وہ بھی اسی مناسبت سے آپ کو بتا دوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا تخت اپنے پاس منگانا چاہ رہے تھے، آ گیا، ایک ولی کی کرامت سے آ گیا۔ وہ جیسے سامنے آیا تو حضرت سلیمان نے اس طرح سے ماحول بنایا کہ اس کے ملکہ بلقیس کے قریب آنے کے لیے بیچ میں شیشہ لگایا۔ جیسے ملکہ آگے آنے لگی بلقیس تو اسی نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، پائنچے اوپر کیے اس لیے کہ میرے کپڑے گھیلے نہ ہو جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ شیشہ ہے، پانی نہیں ہے، شیشہ ہے، پانی نہیں ہے۔ وہ بھی بادشاہ تھی، بڑی عقل مند تھی، فوری طور پر کہنے لگی کہ میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ ابھی بات کیا تھی کہ یہ شیشہ ہے، پانی نہیں ہے، وہ کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو گئی۔ ابھی اس میں نکتہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان نے شیشہ بچھایا اس طریقے سے کہ اس کو سمجھانا مقصد تھا کہ تو نے جیسے شیشے کو پانی سمجھا یہ تیری بے وقوفی ہے، اس طریقے سے تو جو سورج کی عبادت کرتی ہے تو سورج کو خدا سمجھتی ہے، یہ بھی تیری بے وقوفی ہے۔ جلدی میں سمجھ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پوری کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کے خداؤں کی میں لمحے کے لیے بھی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ بھی سجدہ کیا ایمان گیا، زندگی بھر کی کمائی چلی گئی۔ اور پھر ایک موقع پر آئے، کہہ رہے ہیں یار بات یہ ہے ہمارے خدا تو آپ دیکھتے ہو، کوئی پتھر کا ہے، کوئی ٹھیکڑی کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، بتا تو صحیح تیرا خدا ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب نازل فرمایا قل هو اللہ احد، آپ ان سے کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون جیسا بادشاہ مر جائے اللہ تعالیٰ کی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ کا خلیل، پیارا دوست، وہ دنیا سے آگے تشریف لے جائیں، دنیا کے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ خود کسی کا بچہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اسی کا کوئی ہمسر، کوئی برابر کوئی اور ہو سکتا ہے۔ لاجواب کر دیا، جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی ان مخلوق کی چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے شرارت کی، شرارت کر کے، اور اس زمانے کا بڑا ایک جادوگر تھا لبید بن اعصم، پورا گھرانہ جادوگروں کا تھا، ان کے پاس جا کر کے رشوتیں دیں، یار کوئی مہربانی کرو، اس کو پر کوئی جادو کرو، جادو کرو تاکہ اس کے دعوت سے، اس کے دین سے لوگ بچ جائیں، دور ہو جائیں، یہ کوئی مر جائے نعوذ باللہ۔ انہوں نے پھر کسی ایک کرائے کے بندے کو مقرر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بال کہیں سے کنگھی وغیرہ کے اندر آ جائیں تو وہ ہمیں مل جائیں، کچھ بالوں کو انہوں نے کہیں سے لے لیا، پھر اس پر جادو کر کے، کانٹے کر کے ایک بت بنا کر کے آٹے کا، اسی کے اندر کانٹے چبھو دیے اور پیغمبر کریم پر جادو کر دیا، اور جادو کا رسول اللہ پر اثر بھی ہوا اور پیغمبر کریم بیمار بھی ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری سے اٹھانے کے لیے، بیماری سے شفا دینے کے لیے آخری دونوں صورتیں نازل فرمائیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ بت پڑا ہوا ہے، وہ لایا گیا، اسی کے اندر دیکھا کہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، گانٹھیں باندھی ہوئی تھیں، ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور وہ گرہ کھلتی جا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم پر شفا یاب ہو گئے۔ اور یہ صورتیں ایسی عظمت والی ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو نظر لگ جائے، جادو ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، انسانوں سے کہیں سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگے، آپ یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرو، انشاءاللہ العزیز اس کا سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کے ٹائم پر سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک پہنچاتے تھے اور اسی کو مسح کر دیتے تھے۔ یہ اگر آج ہم بھی کریں تو ہر طرح کے شر سے، شیطانوں سے محفوظ، انسانوں کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر وہ بھی اپنی شرارتیں کرتے رہے کسی نہ کس طریقے سے۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر تھوڑا سا ذہن میں آیا، ظاہر بشر تو ہیں، تو خیال آیا کہ پہلے والے انبیاء کرام کو تو اللہ رب العالمین نے اپنی مدد عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان ہے تو ایسے ہوا کی طرح، جہاز کی طرح اڑتے جا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو پتھر کو لاٹھی ماری پانی نکل پڑا۔ میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی پیار ہے ان کے برابر؟ اللہ رب العالمین نے پھر سورۃ نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک اور الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے میرے پیارے نبی، تیرے چہرے کو میں نے چمکدار بنایا، ایسا چہرہ کسی کا نہیں، تیرے چہرے کی چمک کی قسم،
تیرے بالوں کے سیاہی اور زلفوں کی سیاہی کی قسم، اور تیرے سینے کو میں نے کھول دیا، تیری غریبی کو میں نے امیری میں تبدیل کر دیا، تیرے اوپر اتنا اتنا میں نے رحم اور کرم فرمایا۔ خیر یہ مختلف صورتیں بھی نازل ہوتی رہیں، ان ظالموں کا دشمنوں کا مقابلہ بھی چلتا رہا۔ اسی دوران جب ظلم جیسے جیسے ان ظالموں کے سامنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بڑھتی، اسی طرح ان کو جلن بڑھتی۔ جو بھی اندر کا پلیت ہوتا ہے نا، جب دل کالا ہو جاتا ہے نا، پھر اسی کو کوئی سفیدی یا اچھی چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے سامنے جتنی دلیلیں سامنے آ جاتی، معجزات سامنے آ جاتے، ایک موقع پر خود آئے، آ کر کے بتاتے ہیں کہ بتا تو صحیح یہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا مٹھی میں جو کچھ ہے وہ اگر خود تجھے بتائے میں کون ہوں پھر مانے گا؟ بولتا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو بول۔ پتھر نے، کنکریوں نے بولا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں، 40 سال کی زندگی پہلے ان کے ساتھ گزاری ہے۔ خود انہوں نے صداقت کا، امانت کا، امین کا لقب دیا ہے کہ صادق اور امین ہے، لیکن جب دین کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہی مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ خیر جب ظلم بہت زیادہ ہونے لگا، بار بار ابو طالب کے پاس ان کے وفد بھی آئے، امیر حمزہ کو بولا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر انکار کر دیا کہ میں کوئی کسی کمپرومائز میں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے نمبر پر تم یہ بات مانو کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، پھر جو کوئی بھی مل جل کر کے چل سکتے ہیں، لیکن توحید کے اندر کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں۔ تو ان کو اور جلن ہوتی۔ پھر پیغمبر کریم نے اپنے پیارے صحابہ کا بھی خیال تھا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، ان کے مظالم کو برداشت کر لیتا ہوں، لیکن میرے یہ معصوم صحابہ، معصوم عورتیں، ان کا کیا ہوگا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو اجازت دی کہ آپ چلے جائیں حبشہ کی طرف۔ حبشہ کا بادشاہ بڑا منصف تھا، نیک آدمی تھا۔ ہمارا شاید مسجد کا جنریٹر خراب ہے، جب تک ہمارا UPS چلتا ہے تب تک درس چلاتے ہیں، پھر اسی ٹائم پر دعا کریں گے، کیونکہ وہاں مستورات تک تو ہماری آواز نہیں پہنچے گی۔ اندازہ تھا کہ آج شاید بجلی نہیں جائے گی یا جنریٹر بن جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ جب تک یہ UPS چلتا رہا تب تک انشاءاللہ درس چلے گا، اس کے بعد چھٹی کر لیں گے تاکہ میری مائیں، بہنیں، بچیاں بیچاری جو آتی ہیں دور دور سے، وہ بھی کسی درس کے حصے سے محروم نہ ہو جائیں۔ خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ ابھی حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ حبشہ کا بادشاہ تھا عیسائی، اسمحا اس کا نام تھا، نجاشی اس کا لقب تھا، نجاشی کہتے تھے، شاہ حبش نجاشی۔ تو صحابہ کرام 16 یا 18 بندے، کچھ مرد عورتیں مل کر کے وہاں چلے گئے، اور راستے میں پھر کچھ دریا آئے، ان کو کراس کر کے کشتیوں کے ذریعے سے جا کر کے وہاں پہنچے۔ تو اس پہلی ہجرت کے اندر جو جا رہے تھے، ابھی نیا نیا ماحول ہے، اس کے باوجود پیغمبر کریم نے ان کا ایک امیر مقرر فرمایا کہ اس امیر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ کس کو امیر بنایا؟ مختلف روایتیں ہیں، یا تو حضرت عثمان بن عفان تھا یا عثمان بن مظعون تھا، اور حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن، چچا زاد بھائی ابو طالب کا بیٹا جعفر، یہ بھی ساتھ تھا۔ یہ سارے وہاں جانے لگے، اور ابھی یہاں بھی دیکھیں پیغمبر کریم کا پیار، میرے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، خیر میں برداشت کر لیتا ہوں، ان معصوم لوگوں کے اوپر تو تکلیفیں نہ آئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دینی رہنما کا، قائد کی ذمہ داری ہے اپنے کارکنوں کا تحفظ کرے۔
اور پھر وہاں جا تو رہے ہیں، لیکن کس کا دل چاہتا ہے یار اپنے گھر کو چھوڑنے کا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف تاجر آدمی تھا، بڑا عزت والا آدمی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان والا، اپنے شہر کے اندر عزت رکھنے والا بندہ، دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو اگر اللہ معاف فرمائے، آج کل ہمیں اگر کوئی بندہ گھر سے نکالے دین کی وجہ سے، ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن افسوس کی بات، حیرت کی بات یہ ہے، سن 5 نبوی کا زمانہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 45 سال ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کی شادی ہے نبی پاک کی بیٹی رقیہ کے ساتھ، اور رقیہ کی ولادت ہوئی تھی سن 33 میلادی میں، یعنی نبی پاک کی عمر ابھی 33 سال ہوئی تھی، اور 45 میں یہاں جا رہے ہیں، یعنی حضرت بی بی رقیہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 12 سال۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بچی بیچاری 12 سال کی بچی جو کہ نکاح میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، وہ بھی بیچاری اس سفر کے اندر جا رہی ہے۔ وہاں جا کر کے حبشہ میں پہنچے، 2-3 مہینے تک وہاں ٹھہرے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہی ماحول تھا، ہر طرح سے وہ تنگ بھی کرتے رہے۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت چل رہی تھی، اور اسی طرح سے تلاوت کرتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، تو جتنے کافروں کے سردار تھے وہ سارے بے اختیار وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ قرآن پاک کی عظمت تھی، برکت تھی۔ تو یہ بات کسی طریقے سے پھیلتے پھیلتے جا کر کے حبشہ کے مسلمانوں تک پہنچی۔ انہوں نے سنا کہ یہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ جلدی جلدی خوشی خوشی آ گئے۔ جب ہمارا گاؤں فتح ہو گیا، ہمارے اپنے شہر میں ابھی رہنا ممکن ہو گیا، سجدہ کرنے کی منع نہیں ہے، افسوس کی بات اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ کرنے پر پابندی تھی لیکن ابھی ان کو جب ممکن ہوا کہ ہم رہ سکتے ہیں تو سارے بیچارے واپس آ گئے۔ جیسے مکے کے قریب پہنچے پتہ لگا کہ وہ تو بڑے ظالم ہو گئے ہیں، کوئی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کوئی انہوں نے ظلم ستم کے اندر نرمی نہیں کی، اور بھی زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے حضرات جو تھے، حضرت عثمان، اس کی بیوی رقیہ، حضرت ابو حذیفہ تھا، اس کی گھر والی تھی سہلہ، حضرت ابو سلمہ تھا، اس کی بیوی تھی ام سلمہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی تھی لیلہ، حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیوی تھی ام کلثوم بنت سہیل، حضرت زبیر بن عوام، کتنا بہادر آدمی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، ابو حاتب، سہیل، مصعب بن عمیر، اور یہ سارے لوگ وہاں گئے تھے، لیکن ان حالات کی وجہ سے، اس جھوٹی خبر پر، افواہوں پر، یہ بیچارے واپس آ گئے۔ جیسے واپس آئے تو ان ظالموں نے اور پکڑ پکڑ کر کے ظلم کرنا شروع کیا، لیکن اتنے میں جب یہ پہلے تھے 15-16 بندے یا 18، واپس جیسے آئے تو اللہ کے فضل سے 3 مہینے کے اندر جماعت بڑھتی گئی، اور پھر دوسری مرتبہ بھی ان کو ہجرت کے لیے وہاں جانا پڑا۔ تو وہاں جو دوسری مرتبہ گئے تو 83 مرد تھے اور 17-18 عورتیں تھیں، تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ پھر دوبارہ بھی وہیں ہجرت کے لیے چلے گئے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کو دین کو تو قوت دینی تھی، لیکن اس طرح دھیمے دھیمے انداز سے ہماری تربیت کرنی تھی، امت کی تربیت کرنی تھی کہ اس امت کی عمر بڑی ہے، اس امت کی عمر بڑی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی اگر ایک قوم کا ہے تو دوسری قوم کا دوسرا نبی ہوتا تھا، تیسری قوم کا الگ نبی ہوتا تھا، ایک شہر کا الگ نبی ہے، دوسرے شہر کا الگ نبی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے مولوی ایسے ہیں جیسے پہلے زمانے کے نبی ہوتے تھے۔ ہر علاقے میں الگ الگ مولوی ہوتا ہے، اس زمانے میں ہر علاقے میں الگ الگ نبی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری تربیت تھی کہ آپ کے سامنے کئی طرح کے حالات آنے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب کمزوری کا عالم ہو تو مکی زندگی کو دیکھنا، جب پاور آ جائے، طاقت آ جائے تو پھر مدنی زندگی دیکھنا، اس کے حساب سے حکومت چلانا۔ خیر، یہ پھر بیچارے دوبارہ وہاں گئے،
تو یہ لوگ پیچھے آ گئے. انہوں نے 2 بندوں کو تیار کیا کہ جاؤ جا کر کے وہاں بات کرو اور کسی طریقے سے وہاں سے ان مسلمانوں کو نکال دو. عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں وہاں چلے گئے حبشہ کی طرف. جا کر کے بڑی رشوت کی چیزیں تحفے تحائف لے کر کے گئے اور بادشاہ کے وزیروں کو پہلے اعتماد میں لیا. وزیروں کو بولا یار بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، سر پھرے لوگ ہیں اور فتنے باز لوگ ہیں، یہ ہمارے حوالے کر دو، ہمارے گاؤں میں بڑا فتنہ فساد مچایا ہے. انہوں نے بولا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، ہم بادشاہ کے سامنے بات رکھیں گے. رشوتیں انہوں نے بھی لے لی. بادشاہ کے لیے بھی تحفے تحائف بہت سارے آ گئے. بادشاہ کے سامنے جیسے بات کی آ کر کے اسی طرح کے الزامات لگائے. بادشاہ نے بولا دیکھو یہاں ناانصافی نہیں ہوتی میری حکومت میں. اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی ہے مجھے یہ انصاف کے لیے دی ہے، یہ نہیں کسی کے لیے کوئی قانون کسی کے لیے کوئی قانون. میں ان سے پوچھوں گا، حال احوال لوں گا، پھر جو بات ہوئی پھر آپ کو بتاؤں گا. ان کو جیسے بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے وہاں بات شروع کی. بادشاہ نے بولا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بادشاہ کو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو میرے ان سے 3 سوالات ہیں، آپ ان سے 3 سوال کر لیں. آپ ان سے پوچھو کہ کیا ہم ان میں سے کسی کے غلام ہیں کہ بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر غلام ہیں تو ہمیں واپس کر دو، ہمیں قبول ہیں، راضی ہیں. تو جلدی سے انہوں نے بولا نہیں یہ غلام نہیں ہیں، ہمارے آزاد ہیں. تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا ان سے پوچھیں ہم نے کسی کو قتل کیا ہے، بدلے میں قاتل کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے خود اقرار کیا نہیں قتل کبھی نہیں کیا. تو حضرت جعفر نے فرمایا حضرت آپ ان سے یہ پوچھ لیں بھلا کیا ہم نے کسی کا مال لوٹا ہے، مال چوری کر کے آئے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں واپس کیا جا رہا ہے؟ اس پر بھی انہوں نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہیں فتنے باز. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نجاشی نے بولا کہ آپ بتاؤ کیا بولنا چاہ رہے ہو. تو انہوں نے بڑی پیاری تقریر کی. اس تقریر کا مختصر خلاصہ میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت ہم جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر کے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے ہر طرح کے کام ہم کرتے رہتے تھے. رشتوں کو جوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ہم رشتوں کو توڑتے رہتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بڑا برا ظلم کرتے تھے. ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ غریبوں کو کمزوروں کو کھا جاتا تھا. اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا پیغمبر بھیجا جس کے نسب کو ہم جانتے ہیں، خاندان کو ہم جانتے ہیں، امانت داری کو، پاک دامنی کو ہم اچھی طرح سے ہم واقف ہیں. اس نے ہمیں پتھروں کے بتوں کے بجائے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا ہے، سچائی کی، امانت کی، صلہ رحمی کی، رشتہ جوڑنے کی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، حرام چیزوں سے بچنے کی، کسی کا خون کرنا، کسی کا خون بہانا، قتل و غارت سے بچنے کا حکم کیا ہے، بے حیائی سے، جھوٹ سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر مردوں پر تہمت لگانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور خالص وحدانیت کا توحید کا حکم دیا ہے. ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اور جو اچھائیاں اسلام کی تھی وہ ان کے سامنے رکھیں. اور فرمایا کہ ہمیں خاص طور پر اللہ کے نبی نے بتلایا کہ شرک نہ کرنا، شرک کی وجہ سے تباہ ہو جاؤ گے. حلال اور حرام کا بتلایا، کسی اور کا مال کھانے سے ہمیں منع کیا. ایسے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ہماری طرف یہ بھیجا جو یہ تعلیمات دے رہا تھا. جیسے ہی نجاشی نے یہ باتیں سنی، سنتا جا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو اسلام کو پھیلانا تھا. پہلے وہ مکے میں رہنے نہیں دے رہے تھے، اور ابھی حالات ایسے بدل گئے کہ بادشاہوں کے درباروں تک جا کر کے اسلام پہنچا. بادشاہ نے ان کو ڈانٹ کر کے اور منع کر دیا کہ جاؤ ان کے ہدیے وغیرہ تحفے تحائف واپس کرو، اور یہ بندے میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. ابھی یہ پریشان ہم نمائندے بن کر کے آئے ہیں، اور وہاں جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ جا کر کے راستے میں ڈوب کر مر جائیں یہ اچھا ہے.
اپنے آپ کو مار دیں یا چاہے کس منہ سے ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے کہ ہم نمائندے بن کر گئے تھے اور رسوا ہو کر کے آئے ہیں۔ تو پھر آپس میں سوچتے سوچتے رات کو مشورہ کیا کہ کل ایسا کرتے ہیں، جا کر کے ایک اور وار کرتے ہیں تاکہ ان کو بالکل ہی کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ پھر دوسرے دن آئے، بادشاہ سلامت ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ہم تو چلو ٹھیک ہے ان کے رشتہ دار یہ لوگ ہیں، لیکن بادشاہ سلامت یہ آپ کے مذہب کو بھی غلط کہتے ہیں، آپ کے نبی کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ عیسائی تھا، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بولا ابھی تو مسلمان بچ نہیں سکتے۔ پھر آ کر کے جیسے ہی اس بادشاہ کے سامنے یہ باتیں کی تو بادشاہ نے بولا کہ بلاؤ جعفر والوں کو، مسلمانوں کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر سورہ مریم کی اس سے پوچھا، بتاؤ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس طریقے سے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف کی بات آئی تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا روح ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، جو عورت کے سینے کے اندر پھونکا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بیٹا ہوا تھا۔ اس کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ آدم ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ اپنے ابا کے بغیر پیدا ہوا ہے اللہ کی قدرت سے۔ تو یہ بھی جیسے سنتا جا رہا تھا، آنسو ٹپک رہے تھے، دل پر جسم پر کپ کپی تھی، اور جیسے ہی اس نے تقریر ختم کی بادشاہ نے ایک تنکا نیچے سے اٹھایا اور تنکا لوگوں کو دکھا کر کے بولا کہ اس تنکے کے برابر بھی اس کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں فرق نہیں ہے، اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی شان وہی ہے جو اس نے بتلائی ہے۔ اور ان کو رسوا ہو کر کے لوٹنا پڑا۔ ابھی جیسے یہ ظالم واپس لوٹے تو پھر اور کوہرام مچ گیا، اتنی بڑی ذلت چند لوگوں کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے آ کر کے یہاں اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے ان کے ظلم بھی بڑھ رہے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور تائید بھی بڑھ رہی ہے۔ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ یہاں غریبوں کو، غلاموں کو برداشت نہیں کرتے، اور وہاں بادشاہ بھی مسلمان ہوا۔ پھر ایسا ہوا ادھر سے ایک موقع پر ابو جہل نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آ کر کے یہ بک بک کرنے لگا، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، ایسا ہے ایسا ہے، جیسے آج کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں خبیث قسم کے لوگ۔ تو پیغمبر کریم جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس پر اس کو اور جلن ہوئی کہ یہ میں کوئی اتنا ہلکا آدمی ہوں، اتنا بڑا آدمی ہو کر کے اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جواب بھی نہیں دے رہا۔ یہی آج کے زمانے میں بھی یہی ہے نا، جو آپ کے ساتھ دشمنی کرے نا، اس کا بہترین اس کو سزا یہ ہے آپ اس کو جواب نہ دو، خود ہی جل جائے گا، یار میں اتنا کچھ کر رہا ہوں اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہترین حل ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ اگر ایک گالی دیتا ہے، ہم 2 گالیاں دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم جیت گئے۔ جیت نہیں گئے بھائی، جیتنا یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دشمن میں بڑھتا جائے، آپ صبر کریں، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ تو ابو جہل نے آخر بہت زیادہ پیغمبر کریم کو برا بھلا کہا، کچھ تھپڑ وغیرہ بھی ظالم نے مارے، اور ایسا کر کے چلا گیا۔ تو ایک عورت تھی، اسی نے یہ سارا منظر دیکھا، یار یہ ایسا بدبخت سردار، یہ اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ معصوم آدمی، کوئی اس کا جواب ہی نہیں دے رہا، توجہ ہی نہیں دے رہا، پھر بھی اس کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اتنے میں ابو جہل تو چلا گیا، جا کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بڑی مستی کے ساتھ کہہ رہا ہے، میں نے آج یہ کیا اور یہ کیا اور محمد کو اتنا برا بھلا کہا ہے، اگر تھوڑا میرے سامنے آتا تو میں اس کو یہ دکھاتا، وہ کرتا۔ اتنی مستیوں میں یہ باتیں کر رہا تھا، ادھر سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں تھی، شکار پر گیا ہوا تھا، واپس آیا۔ اس کی پہلے سے عادت یہ تھی کہ جیسے ہی وہاں سے شکار سے واپس آتا، پہلے نمبر پر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا، جو کچھ ان کی عبادت تھی، بتوں کو سجدہ وغیرہ، وہ سارا کچھ اپنے عبادت کے حساب سے کرتے۔ پھر جا کر کے جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ان کو سلام کرتے، حال احوال کرتے، پھر اپنے گھر کی طرف جاتے تھے۔ طواف کر کے جیسے ہی آگے بڑھے تو اس عورت نے اس کو بولا کہ حمزہ
آج تو بڑی دکھ کی بات ہمارے سامنے آئی ہے، بڑا دکھ ہوا ہے، کیا ہے خیر تو ہے، بولو تو صحیح، میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میری بات نہیں، تیرے بھتیجے کی بات ہے، تیرے سکے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد کی بات ہے۔ کیا ہوا؟ بولا ابو جہل ظالم آیا تھا، یہاں آ کر کے اتنا برا بھلا کہا اور اس کو مارا ہے۔ تو اس کے خون کے اندر جوش آیا، جلدی سے نکلا، دیکھا کہ کہاں ہے، راستے سے جیسے جا رہے ہیں غصے میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، تو لوگوں نے خود سلام کیا، اے حمزہ خیر ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ جا کر کے دیکھا کہ یہ لوگوں کے بیچ میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، زور سے ماری اس کو کمان۔ تو کون ہوتا ہے ظالم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہنے والا؟ سن، آج کے بعد اگر تو نے کچھ کیا ہے تو تلوار سے تیری گردن کاٹوں گا۔ اور ایسی زور سے کمان ماری تھی کہ اسی کا خون نکل آیا۔ اس کے لوگوں نے پھر مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ابو جہل خود بھی، اس کے نفس نے بھی اسی کو بولا کہ تو جھوٹا ہے، ٹھگ آدمی، غلط کیا ہے تو نے۔ اس نے بولا چھوڑو حمزہ اچھا آدمی، حمزے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اللہ کی قدرت، یہ سارا کچھ کر کے حضرت امیر حمزہ پیغمبر کریم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر کریم کی لڑائی کی طرف تو توجہ تھی نہیں، ہدایت کی طرف توجہ تھی۔ امیر حمزہ نے فرمایا کہ محمد، آج میں نے ابو جہل کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ پیغمبر کریم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ محمد، میں نے ابو جہل کو تیری وجہ سے مارا ہے، لڑائی ہوئی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہی نہیں دے رہے۔ آخر پھر فرمایا مجھے اس کی چیز کی کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی تب ہوتی جب آپ مسلمان ہو جاتے۔ اچھا بیٹا محمد، تو اگر میرے اسلام سے خوش ہوتا ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہت بڑی خوشی ہوئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسلام کو ایک بہت بڑی قوت ملی۔ ایک اللہ تعالیٰ کے شیروں میں سے ایک شیر، بہت بڑا بہادر، بڑا روب تاب والا آدمی اسلام کے اندر آ گیا۔ ان کو اور جلن ہو گئی، کافروں کو جلن بھی بڑھتی گئی کہ حمزہ مسلمان ہو گیا۔ پھر ابو طالب کے پاس گئے، یار اس کا راستہ روکو۔ ابو طالب نے بولا کہ بھائی جو پیغمبر کریم کرتا ہے میں اسی کے ساتھ ہوں، آپ مجھے اگر مارنا چاہتے ہو، لڑنا چاہتے ہو، جو کرو تمہاری مرضی، لیکن میں محمد کو چھوڑوں گا نہیں، میں محمد کے ساتھ ہوں۔ حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن خاندانی لحاظ سے تعلقات کی بنا پر ساتھ تھے۔ ابھی لوگوں نے جو مسلمان وہاں تھے انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ حضرت ہم جو دار ارقم میں، پہاڑوں میں، کسی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم چلیں کعبۃ اللہ کے اندر وہاں جا کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو ترغیب دے رہے ہیں، صبر کرو صبر کرو۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او عمر بن الخطاب۔ اے اللہ، ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ دعا قبول ہو گئی۔ ادھر سے ایک مرتبہ ابو جہل والوں نے اجلاس کیا اور بولا یار اس کو جب تک ماریں گے نہیں محمد کو تب تک ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ کون مارے گا؟ مختلف مشورے سامنے آئے، آخر کار کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تھے تو ابو جہل نے اعلان کیا، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاة تحل بہ العقد وتفک بہ الکرب وتقضی بہ الحاجات، آمین۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد کو مارے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔
حضرت عمر کے بہادری میں تو کوئی شک نہیں ہے، سارے اس کو بہادر مانتے تھے، اور دشمنی بھی سخت تھی پیغمبر کریم کے ساتھ، دشمنی بھی، پھر ادھر سے یہ امید بھی کہ 100 اونٹ ملیں گے،